سر اب آپ کی اپنی ایکسپرٹیز بھی اکانومی رہی ہیں تو کچھ چیزوں کے اوپر میں چاہوں گی آپ کی رائے ضرور لوں آخر میں. ایک تو یہ کہ یہ وزیر اعظم صاحب سعودی عرب گئے، وہاں پر کانفرنس میں بھی شرکت کی ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں سے بھی تقریباً $2.5 ارب سے زیادہ ملنے کی پاکستان کو امید ہے. پھر اب آئی ایم ایف کی شرائط میں چین اور دیگر ممالک کے قرضے رول اوور کرنے کی بات کی گئی تھی. آئی تھنک چین کے حوالے سے ابھی تک گرین سگنل نہیں ملا، لیکن بالآخر آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہو چکا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ کیا ہم واقعی وہ جو ایک سائیکل تھا جس میں ہم مہنگائی میں پھنسے ہوئے تھے، سب چیزیں ڈاؤن فال کی طرف جا رہی تھیں، اس سے کچھ باہر آنے کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ کہ پاسبلٹی ہے، یا پھر ابھی سال ڈیڑھ بڑا مشکل ہوگا؟ کیونکہ بیسکلی حکومت کی تو یہ طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی میں واضح کمی آئی ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ مہنگائی کی رفتار میں کمی آئی ضرور ہے لیکن مہنگائی میں کمی نہیں آئی ہے. دیکھیں، ایک تو ہم جب کمپیئر کرتے ہیں اور معیشت کا جب ہوتا ہے کہ جی اچھی ہے یا بری ہے، وہ کسی ادوار سے ہوتا ہے. یعنی کہ اس وقت معیشت پچھلے سال اس وقت کے مقابلے میں کیسی ہے، جی. کیونکہ وہ آن اٹس اون تو کوئی چیز میننگ فل نہیں ہوتی ہے. تو پچھلے سال کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں، آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا تو اس میں کمی آئی ہے، اور اس کی نیچرل چیز بات تھی وہ کمی آنے کی. بیکاز پاکستان میں 38%، 38% سی پی آئی انفلیشن کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتی، اس سے نیچے ہی آنی تھی. تھوڑا سا آپ نے وہ کرنا تھا، کیونکہ ایک جو سب سے بڑا جو چیلنج تھا پاکستان کے لیے، کہ پاکستان کی معیشت کو انفارچونیٹلی اور لوگوں کو جو جھانکا دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا جو معیار ہے جج کرنے کا حکومت کی طرف سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کیا ڈیفالٹ کرے گی پاکستان، پاکستان کیا ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. اب یہ ایسے ہی ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جو کہ بالکل اس پر ہے آئی سی یو پر، اور وہ یہ کوشچن ہو کہ جی کیا وہ زندہ بچے گا یا نہیں بچے گا، اور پھر جب بچ جائے تو آپ شادمانے بجائیں. یس، پاکستان اس ٹریپ سے باہر ہے، اس خدشے سے باہر ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اور اس کی بڑی سمپل سی ریزن ہوتی ہے کہ ڈیفالٹ اس صورت میں ہوتے ہے جب آپ کے پاس ڈالرز کی کمی ہوتی ہے. آئی ایم ایف ایگریمنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی آپ کو ڈالرز ملے، اور پھر دوسرے جو بینکس ہیں لائک ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا دوسرے کمرشل بینکس ہیں، ادھر سے بھی ہمیں اس بیسس پر پیسے ملنے کی امید بڑھ گئی ہے اور ملیں گے بھی. تو وہ اس لیکن خطرہ اگر آپ کہیں کہ کیا پاکستان کی معیشت باہر اس سے آ گئی ہے یا آئندہ چند سالوں میں وہ ہم بہتر نتائج دیکھیں گے، وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے. کیونکہ اگر اسی پیریڈ میں دیکھیں پچھلے ایک سال میں اگر مہنگائی کم ہوئی ہے تو غربت بڑھی ہے. پاکستان کے جو عوام تقریباً 40% پاکستان کے عوام اس ریڈ لائن سے نیچے تھے، پاورٹی لائن سے نیچے تھے، تو اب وہ بڑھ کے تقریباً 41% ہو گئے. اسی طرح سے امپلائمنٹ جنریشن نہیں ہو رہی، کیونکہ جب تک اکنامک ایکٹیویٹی نہیں بڑھے گی. اکنامک ایکٹیویٹی ایک بالکل دوسری چیز ہوتی ہے اور فنڈامنٹل چیز ہوتی ہے معیشت کو جج کرنے کے. باہر سے پیسے آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ معیشت ٹھیک ہونی چاہیے، وہ تو آپ کا خطرہ ٹل گیا. کیا اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی جو فنڈامنٹل ہے کسی بھی اکانومی کے لیے، وہ ابھی نہیں ہوئی ہے. پاکستان کی اسی وجہ سے غربت کی لکیر سے نیچے پاکستان کے بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک نمبر آف پیپل گوئنگ بلو دا پاورٹی لائن. تو یہ جو خطرات ہیں یہ تو لیکن بہت ہی فنڈامنٹل ہیں، اچھا، لیکن اس کے لیکن ساتھ زبیر ساتھ صاحب میں معذرت آپ کی یہ بات ضرور کاٹ بتا رہی ہوں دوں سر، کہ لیکن ایک چیز اگر آپ ہمیں بہتر سمجھا سکیں کہ اب پاکستان کی جتنی آمدن ہوتی ہے اس کا سر 40-45% کے قریب تو ہم قرضوں کی ادائیگی یا قرضوں پر جو سود ہے اس کی ادائیگی میں ہی دے دیتے ہیں. تو اگر ہم مزید قرضے لیں گے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے قرضے کے علاوہ بھی ہم نے بین الاقوامی جو دیگر ادارے ہیں ان سے مزید کچھ قرض لے لیا ہے، تو آپ کے خیال میں پھر ہم یہ قرضوں کے سائیکل سے تو نکل نہیں سکیں گے؟ تو اس کا کوئی فارمولا حکومت کے پاس نہیں ہے؟ یہ محمد اورنگزیب صاحب کے آنے سے امیدیں تو بہت تھیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح سمت میں اکانومی کو لے کے جا رہے ہیں یہ؟ دیکھیں، قرضے جو ہیں پچھلے چند سالوں میں جتنے بڑے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے. میں ایک دو فگرز اگر آپ کو بتا دوں کہ پی ایم ایل این کی جو 5 سال کی حکومت تھی 2013 سے 2018، اس میں 10.4 ٹریلین روپیز کا اضافہ ہوا تھا قرضوں میں. پھر پی ٹی آئی کی جو 40 مہینے یا 42 مہینے کی حکومت آئی تھی اس میں 19 ٹریلین کا اضافہ ہوا. اور پچھلے 2 سال میں تقریباً 23 ٹریلین روپیز کا اضافہ ہوا ہے قرضوں میں. اور یہ رفتار جس طرح سے جا رہے ہیں ہم وہ بڑھتی جائے گی. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو گیپ ہوتا ہے ریونیو، جتنا ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور جتنے ہمارے اخراجات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ قرضے بھی بڑھتے چلے جائیں گے.
اور قرضے مہنگے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک بہت بڑا جو پورشن ہوتا ہے ریونیو کلیکشن کا وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. اور ابھی بھی اگر آپ بات سنیں گے زیادہ تر ہمارے جو منسٹرز ہیں یا پرائم منسٹر ہے وہ قرضے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. قرضے ملنا تو ایک خراب انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جی آپ بڑھتے چلے جائیں آپ کے قرضے تو فیوچر جنریشن جو ہیں وہ کیسے ادا کی جائے گی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا آپ اخراجات کو بہت ہی زیادہ سخت طریقے سے اس کو کم کریں اور بہت زیادہ کم کریں اور اپنا ریونیو بڑھائیں تاکہ وہ جو گیپ ہے بٹوین ریونیو اینڈ ایکسپینسز وہ کم ہوگا تو آپ کے قرضے کم ہوں گے. ادروائز تو یہ جو سائیکل ہے آپ اتنا زیادہ بوجھ بھی ڈال دیتے ہیں عوام پر قرضوں کی مد میں اور پھر اس کے بعد اپنے اخراجات اس سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ ایک گھر کی ایگزامپل ہے. آپ اپنا انکم بڑھائیں گے لیکن اس سے زیادہ آپ اپنے اخراجات بڑھائیں گے تو سچویشن زیادہ خراب ہوگی. And that is what is happening, has been happening with پاکستان کے اخراجات پر کنٹرول جب تک نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ٹیکسز کا بوجھ بڑھا